قبر زہرا بنا رہے علی، اپنی غربت چھپا رہے علی، قبر زہرا بنا رہے علی، اپنی غربت۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین۔ اللہم صل علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک، اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا الزم رجلہا فإن الجنت تحت اقدامہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میڈیا پر پروگرام خاتون کرامت کے توسط سے سیرت فاطمی کا مسلسل تذکرہ ہو رہا ہے۔ میں تمام برادران و خواہران کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو ان کلاسز میں شریک ہو کر کے تعلیمات فاطمی سے اپنے وجود کو بہرہمند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معبود ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے، آمین بحق آل طٰہٰ و یاسین۔ بی بی دو عالم صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے خدمت گزار بنو، کیونکہ جنت ماں کے قدموں تلے نہا ہے۔ اسی مضمون کی حدیث نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہم تک پہنچی ہے۔ پڑھیے قرآن مجید ماں باپ کی عظمتوں کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے 13 مقامات پر پروردگار عالم نے والدین کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے 5 سے زیادہ مقامات پر اپنی توحید کے ہمراہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے کریم پروردگار نے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میں ایک روایت پیش کروں، ان ابی محزم قال خرجت من عند ابی عبداللہ لیلة ممسیا فأتیت منزلی بالمدینہ وکانت امی معی فوقع بینی وبینہا کلام فاغلظت لها فلما ان کان من الغد صلیت الغداة واتیت ابا عبداللہ فلما دخلت علیہ قال لی مبتدئا یا ابا محزم ما لک ولخالدہ اغلظت فی کلامها البارحہ اما علمت ان بطنها منزل قد سکنتہ وان حجرها مہد قد غمرتہ وثدیها وعاء قد شربتہ قال قلت بلا قال فلا تغلط لها۔ مستدرک میں روایت موجود ہے۔ ابی محزم صحابی ہیں، صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے، بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں امام صادق کے گھر سے باہر نکلا، میری ماں میرے ساتھ تھیں۔ راستے میں نے اپنی ماں سے بد کلامی کی۔ آئندہ روز نماز کی ادائیگی کے بعد جب میں امام صادق کے حضور پہنچا تو امام صادق نے مجھ سے سوال کیا کہ رات میں تمہارے اور تمہاری ماں کے درمیان کیا واقعہ رونما ہوا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری ماں کا بطن تمہارے لیے منزل سکونت قرار پایا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس کی آغوش تمہارے لیے گہوارہ قرار پائی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم اس کا سینہ تمہاری خوراک کا سرچشمہ قرار پایا؟ ابی محزم کہتے ہیں جی ہاں مجھے اس بات کا علم ہے۔ کہا خبردار ماں سے بد کلامی آئندہ کبھی مت کرنا۔ آپ یقین جانیے انسان ترقی کی راہوں کا راہی نہیں بن سکتا ہے اگر والدین کے مقام و مرتبے کی عظمتوں کا اقرار و اعتراف نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ شہزادی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی زیارت کے فقرات میں ہے اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ، خدایا میری عاقبت بخیر ہو۔ عاقبت بخیری کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں ایک ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ آیت اللہ بہاؤالدینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جملہ سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ جب میں کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں یا جب کسی کو تنزلی کا شکار ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو بے ساختہ میرے لبوں پر یہ جملہ آتا ہے، اگر ترقی کر رہا ہے تو اس کے ماں باپ کی دعائیں اس کے شامل حال ہیں، اگر تنزلی کا شکار ہو رہا ہے تو ماں باپ کی بد دعائیں اس کے شامل حال ہیں۔ دیکھیے ماں عطوف ہوتی ہے،
ماں مہربان ہوتی ہے، ماں رحمت پروردگار کا مظہر ہوتی ہے۔ ماں معمولاً بچوں کے حق میں بد دعا نہیں کرتی ہے، لیکن باپ اگر دلگیر ہو جائے اور باپ اولاد کے حق میں بد دعا کر دے تو عاقبت بخیری کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے تمام تر کوششیں کی جائیں۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں مرحوم آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور مرحوم علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، دو بزرگوار ہستیاں۔ ان کے استاد آیت اللہ شیخ غروی اصفہانی جو کمپانی کے نام سے مشہور تھے، ان کے پاس آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے آغا رزق و روزی کی تمام راہیں مسدود ہیں۔ دیکھیں ماں کی عظمتوں کو اس واقعے کے ضمن میں ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ رزق و روزی کی تمام راہیں مسدود ہیں۔ میں نجف کے ایک بزرگ عالم کے پاس گیا، انہوں نے جو کچھ تعلیم فرمایا اس کو عملی کیا، لیکن پھر بھی رزق و روزی کی برکتیں ختم ہو چکی ہیں۔ مرحوم کمپانی نے اس آنے والے جوان سے کہا تم نے حقوق الناس ادا کیے؟ وہ کہتا ہے جی ہاں میں حقوق الناس ادا کرتا ہوں۔ تم نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اپنی ماں کا خیال رکھا؟ وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، ان کی خدمت میں شب و روز بسر کیے۔ لیکن یہ مرحوم کمپانی کا اصرار بڑھا تو اس نے بڑھ کر کہا ایک روز ایسا ہوا تھا کہ میری زوجہ اور میری ماں کے درمیان کچھ کہا سنی ہو گئی تھی، اور میں نے بے ساختہ اپنی ماں سے کہا تھا اماں آپ کو کیا ہو جاتا ہے، جب دیکھیے آپ روکتی ہیں ٹوکتی ہیں اور بلند آواز سے آپ کچھ باتوں کو بیان کرتی ہیں، ذرا سا خیال رکھا کیجئے۔ پھر وہ جوان کہتا ہے میں نے اپنی ماں سے فوراً معذرت بھی کی اور ماں نے سر ہلا دیا تھا۔ مرحوم کمپانی نے کہا نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے ماں سے معذرت طلبی کا، جاؤ اپنی ماں کے ہاتھوں کا بوسہ لو، جاؤ ان کے پیروں کا بوسہ لو اور پھر کہو مجھ سے غلطی ہوئی۔ جوان کہتا ہے میں گیا اپنی ماں کے پاس، میں نے ہاتھوں کا بوسہ لیا، میں نے پیروں کا بوسہ لیا، اور پھر میں نے کہا ماں اس روز مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ ماں مسکراتی ہے اور مسکرانے کے بعد کہتی ہے مجھے اس قسم کی معذرت طلبی کا انتظار تھا، معاف کیا ہے، صمیم قلب سے معاف کیا ہے۔ نتیجے میں اس جوان کے رزق و روزی میں دوبارہ برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ میں آپ کے سامنے بیان کروں، دیکھیے ماں باپ سے انسان کو کوئی شکایت ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ماں باپ بزرگی کے سبب کہیں ٹوکیں کہیں روکیں، کبھی کبھی جوان سوچتا ہے کہ اب ہم صاحب اختیار ہو گئے ہیں، ہم فیصلہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے وہ ماں باپ جنہوں نے وجود عطا کیا ہے، جن کی زندگی باتجربہ زندگی ہے، ان کی رہنمائیاں ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں اور عرض کروں۔ ماں باپ اگر نفرین کر دیں تو بس اوقات روایات میں ملتا ہے کہ قلت النسل وانقطاعہ سامن الحجج غریب توس معین الضعفاء غریب الغرباء۔ حضرت امام رضا غریب علیہ السلام نے بیان فرمایا نسل منقطع ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کے حق میں ماں باپ بد دعا کر دیں تو خواہ کہ کربلا بھی انسان کے پاس ہو تب بھی اسے فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ مولوی قندہاری جیسے عالم و عارف کے پاس زبانے والا آیا تھا اور اس نے کہا کہ میں نے مرحوم نقودکی اصفہانی کے نسخے پر عمل کیا پھر بھی فائدہ نہیں ہوا، اور جب وہ چلا گیا تو اس موقع پر مرحوم مولوی قندہاری نے جو مشہد میں تھے یہی جواب دیا تھا کہ اگر اس کے پاس تربت کربلا بھی ہو تب بھی اسے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں صدیقہ طاہرہ بی بی دو عالم شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں میں ایک نام ہے ہانیہ۔ مفصل گفتگو انشاءاللہ اس نام ہانیہ کے سلسلے میں آئندہ درس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ بی بی دو عالم کے کتنے نام ہیں اور ہانیہ کے کیا معنی ہیں۔ سر دست صرف چونکہ ماں کی عظمتوں کو سلام کرنا ہے اس لیے ایک دو باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جناب صدیقہ طاہرہ بی بی دو عالم اپنی ماں کے ساتھ اس حد تک مہربان اور عطوف کہ ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، اور جب عرب کی خواتین نے ملکۃ العرب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا بائیکاٹ کر دیا ہے، جناب فاطمہ زہرا بطن مادر میں رہ کر کے یہ آواز دیتی یا اماں لا تحزنی ولا ترہبی ان اللہ معبی۔ اماں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف و وحشت و دہشت کی ضرورت نہیں ہے، میرا خدا میرا پروردگار میرے پدر بزرگوار رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہمیں
اگر زندگی کی راہوں میں صعوبتوں سے مقابلہ کرنا ہے، اگر ہمیں ترقی چاہیے، اگر ہمیں کامیابی و کامرانی چاہیے، تو ماں باپ کے حقوق، بالخصوص ماں کے حقوق کی رعایت کرنی ہی ہوگی۔ آپ یقین کیجئے، ماؤں کی حسین تربیت انسان کو مقدس اردبیلی بنا دیتی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات صراحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت میں ماں باپ دونوں کا کردار ہے، لیکن باپ چونکہ معمولاً گھر سے باہر ہوتا ہے، ماں کا زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گزرتا ہے، لہٰذا گھر کی چہار دیواری میں ماں اپنے بچے کو جو سکھا دیتی ہے، جو پڑھا دیتی ہے، جو بتا دیتی ہے، جو دینی تعلیمات سے اسے مزین کر دیتی ہے، وہی اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب قرار پاتے ہیں۔ یاد کیجئے، ایک ماں ام البنین نام کی سلام اللہ علیہا، ایسی حسین تربیت کی ہے جناب ام البنین نے کہ وقت شہادت امیر المؤمنین آپ کی آغوش سے پروان چڑھنے والے 4 بچے، ابو الفضل العباس سب سے بڑے، عمر 15-16 برس، اور سب سے کم سن بچے کی عمر 1 برس، لیکن حسین تربیت، چاروں بچے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور جب لوٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچتا ہے تو جناب ام البنین سلام اللہ علیہا یہی کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو پروان چڑھایا تھا حسین پر قربان کرنے کے لیے۔ تو ماؤں کی حسین تربیت انسان کو شہید کربلا بنا دیتی ہے۔ شہدائے کربلا کے ناموں میں ان کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ مادر وہب قلبی کا تذکرہ آپ مستقل سنتے رہتے ہیں۔ جب مقدس اردبیلی کی ماں سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ اردبیلی مقدس کیسے بنے، تو انہوں نے کہا میں نے کمسینی میں انہیں بغیر طہارت کے دودھ نہیں پلایا۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ شیخ انصاری کے سلسلے میں ہے۔ جب شیخ انصاری کی ماں اس دنیا سے رخصت ہوئیں، نجف اشرف میں تشییع جنازہ کے موقع پر اپنے امامے کو اتار دیا، زار زار گریا کر رہے ہیں، مرجع ہیں، مجتہد ہیں، حوضے کے عظیم استاد ہیں۔ شاگرد آگے بڑھے، آغا لوگ دیکھیں گے، ممکن ہے ہنسیں۔ اس موقع پر شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی جواب دیا تھا، مرنے والی کوئی عام خاتون نہیں تھی، بلکہ میری وہ عظیم ماں تھی جس نے میری کمسنی میں مجھے بغیر طہارت کے کبھی دودھ بھی نہیں پلایا تھا۔ ماؤں کی عظمتوں کو ہمارا سلام۔ میں گزارش کروں گا، اگر ماں کی عظمتوں کو سننا ہے، سمجھنا ہے، تو روایات معصومین، تعلیمات قرآن کریم کے علاوہ آپ محترم شاعر جناب رضا سرسوی کے اشعار کو پڑھیے۔ واقعاً دل کی کس گہرائی سے اس عظیم شاعر نے ماؤں کی عظمتوں کو سلام کیا ہے کہ جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک مخصوص علم غیب دیتا ہے خدا، دیکھ کر بچے کا چہرہ سب سمجھ جاتی ہے ماں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، معبود ہماری ماؤں کو صحت و سلامتی عطا کر۔ اگر ہم میں سے کسی کی ماں اس دنیا میں نہیں تو انہیں جوار سیدہ فاطمۃ الزہرا میں جگہ کرامت فرما۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ اسماء فاطمۃ الزہرا میں سے خود اسم ہانیہ پر مفصل گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔